سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں جن لوگوں میں تشریف لائے، ان لوگوں میں آپ کے ماننے والوں کی تعداد کم تھی اور مخالفین کی تعداد زیادہ تھی، اور وہ مخالفین اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنے معاشرتی مقام و مرتبے کے اعتبار سے ایسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تکالیف پہ رنجیدہ ہوتے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نبی اور رسول تشریف لائے، ان کی قوم نے اکثر ان کی مخالفت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور قوت قلب کے لیے قرآن مجید میں بار بار آپ کو بہت سی آیات کے اندر ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا۔ ابتدائے زمانہ نزول قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور جو مزید آپ پر ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی، یہ بڑی بھاری ہوگی۔ جیسے خود قرآن کا نزول بھی کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ ایک بہت زور والا، قوت والا، رعب والا اور ہیبت والا کام تھا۔ پھر اس قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے وہ بھی کوئی معمولی نوعیت کے نہ تھے، بلکہ ان کے لیے بھی بڑے ہمت و حوصلہ کی ضرورت تھی، اور خصوصاً اس قوم تک پہنچانے کے لیے جو قوم اس قرآن کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی کے اندر اس طرح کی کچھ باتیں ارشاد فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم عن قریب اے حبیب تم پر ایک بھاری بات نازل کریں گے۔ یہ بھاری بات قرآن مجید ہے، اور پھر اس قرآن مجید میں جو احکام ہیں وہ بھی بھاری ہے۔ ان احکام کی تبلیغ کرنا یہ بھی بھاری ہے۔ توحید، رسالت، عقیدہ آخرت کا پیغام دینا یہ بھی بھاری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو صبر کرنے کا، ہمت سے کھڑے رہنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے مثال بھی بیان فرما دی کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، تم سے جو پہلے رسول گزرے وہ بھی صبر کیا کرتے تھے، وہ بھی استقامت دکھاتے تھے، اور وہ بھی راہ حق میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے حبیب تو تم صبر کرو جیسے عزیمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ یہ آیت مبارکہ جہاں ایک طرف صبر کا حکم دے رہی ہے، دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حوصلے کو بھی بڑھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، کہیں تو صبر کا حکم دے کے، کہیں سابقہ نبیوں کی مثالیں بیان کر کے، ان کے واقعات بیان کر کے، اور کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل میں ملنے والے عظیم انعامات کی بشارت دے کر۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آیات مبارکہ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کو بلند کرتی ہیں، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مبلغین، علماء، واعظین، دین کی خدمت کرنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والے لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہیں۔ یہ ان کو بھی بتاتی ہیں کہ تم بھی اللہ کا دین پھیلانے میں استقامت دکھاؤ، تم بھی خدا کا پیغام
پہنچانے میں آنے والی مشکلات پہ صبر کرو، کیونکہ یہی نبیوں کا طریقہ ہے، یہی رسولوں کا طریقہ ہے، اور یہی تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح جیسے صبر اور استقامت دکھانی ہے، اسی طرح مستقبل میں ملنے والے انعامات کو بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جیسے تمہارے نبی، تمہارے رسول، تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم اور لامتناہی اجر عطا فرمائے گا، اسی طرح ان کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بے پناہ اجر عطا فرمائے گا، تمہیں بھی بہت ثواب عطا فرمائے گا، تمہیں بھی جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں کچھ خصوصی آیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت، حمایت، کفایت، اعانت اور امداد کے بیان پر مشتمل ہے۔ ان میں سے چند آیات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت اپنے ذمے لی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دیا کہ آپ کو دنیا میں ظاہری اعتبار سے کوئی بھی شخص قتل کرنے پر، شہید کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران رات کے وقت اپنی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی شخص کو مقرر کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہرے داروں سے فرمایا تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا فرما دیا ہے۔ اور اس سے پہلے جن کو پہرا دینے کا شرف حاصل ہوا، اس کے حوالے سے روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرا دینے کا شرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سو نہ سکے، پھر فرمایا اے کاش کوئی نیک شخص ہماری حفاظت کرتا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جہاں سے ہتھیاروں کی آواز آئی تھی وہاں سے جواب آیا میں سعد ہوں، یعنی سعد بن ابی وقاص۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خطرہ گزرا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو میں حفاظت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت کی دعا فرمائی، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے حفاظت کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ ایک اور آیت مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی یعنی کافروں کی باتوں سے اے حبیب تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ معلوم ہے کہ کفار جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور جو آپ کے پیغام کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور جو شان الہی میں نامناسب باتیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، لیکن راہ حق میں یہ تو سب کچھ ہوتا ہی ہے،
تو آپ یہ کام کریں کہ اللہ کی حمد کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، یہ چیزیں آپ کے غم کا علاج ثابت ہوگی۔ تو تسبیح کرنا، اللہ کی حمد کرنا یعنی سبحان اللہ والحمد للہ یہ کہنا، اور اس کے علاوہ سجدہ کرنا، یہ غم سے نجات دینے والی چیز ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہو گئی، ایک تو کفار کی باتیں، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا رنجیدہ ہونا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دینا اور غم کا علاج بیان کرنا۔ اسی طرح کا مفہوم ایک اور آیت مبارکہ میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اے حبیب تم ان کی باتوں پر صبر کرو، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی وہی بات فرمائی کہ لوگوں کی باتوں سے، کفار کے طعنوں سے اور ان کی نازیبہ گفتگو سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ اس پہ صبر کیجئے، اور صبر کے ساتھ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فلاں اوقات کے اندر اللہ کی تسبیح کریں اور اس وقت کے اندر نماز ادا کریں۔ ان دونوں آیات مبارکہ کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا بھی غم کا علاج ہے، تسبیح کرنا بھی غم کا علاج ہے، حمد کرنا بھی غم کا علاج ہے، اور سجدہ کرنا بھی غم کا علاج ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ جس میں بڑے خوبصورت الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کفایت کا بیان کیا گیا، یعنی اللہ اپنے حبیب کو کافی ہے، اسے بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے حبیب اگر وہ لوگ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ کیا ہے کہ اس سے پہلے جو آیات ہیں اس میں یہ گزرا تھا کہ اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے صلح کر لیں، یعنی اگر وہ جنگ کریں تو پھر اس کا مقابلہ جنگ سے ہوگا، لیکن اگر وہ صلح کی طرف آئیں تو پھر آپ بھی ان سے صلح کر لیں۔ لیکن چونکہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دوسرا فریق جو صلح کی طرف آ رہا ہے وہ ظاہر میں تو صلح کی باتیں کر رہا ہے اور باطن کے اندر وہ حملہ کرے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ متصور ہی نہیں کہ آپ صلح کا وعدہ کریں، صلح کا معاہدہ کریں اور پھر اس کی خلاف ورزی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی اس سے پاک ہیں۔ لیکن کفار کے اوپر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے صلح کرے لیکن بعد میں جو ہے وہ حملہ بھی کر دیں، جیسے ایسا ہوتا بھی رہا۔ تو اب یہ خدشہ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا کہ پہلے تو یہ بات گزر گئی کہ اگر وہ صلح کی طرف آئیں تو آپ صلح کر لیں، اب وہ جو خدشہ ہے کہ وہ دھوکہ دیں گے تو فرمایا کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ پھر ان کے اس دھوکے کے وقت اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی مدد فرمائے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور جو بات اسی آیت مبارکہ میں بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ وہی ہے جس نے اے حبیب تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص مدد بھی فرمائے گا کہ وہ فرشتے نازل فرما دے یا وہ اپنی طرف سے خاص جو ہے کوئی امر فرما دے، اور جو ظاہری اسباب ہیں ان کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا کہ مسلمانوں کے ذریعے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور مسلمانوں کے ذریعے بھی کئی مواقع پر مدد کی گئی، جیسے بدر کے میدان میں فرشتے بھی مدد کر رہے تھے اور صحابہ کرام بھی جنگ لڑ رہے تھے، یہ سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کر رہے تھے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنی اس کفایت کو اور اس حفاظت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں، یعنی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو تمہاری پیروی کرنے والے مسلمان ہیں وہ تمہیں کافی ہیں۔
تو اللہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا، اور تم پر ایمان رکھنے والے، تمہاری اتباع کرنے والے صحابہ کرام یہ بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ فرمایا گیا۔ ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب اللہ تمہیں بھی کافی ہے اور تمہارے ماننے والے مومنوں کو بھی کافی ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے یہاں پر جو مومنوں کا تذکرہ ہے وہ یوں نہیں کہ مدد کرنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت، تائید اور آپ کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ تائید کی اور مدد دینے کی بات ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو اب سورہ تبت یدا کے اندر کیا تھا کہ ابو لہب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن آپ کا دشمن تھا، چچا تھا لیکن کافر تھا، اور مخالفت کے اندر وہ دیگر لوگوں سے بڑھ چڑھ کے مخالفت کرتا تھا، تو اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اچھا، اب جیسے ابو لہب کی مذمت اس صورت میں بیان کی گئی تھی، اسی طرح ابو لہب کی بیوی چونکہ وہ بھی دشمن تھی، وہ بھی مخالفت کرتی تھی، وہ بھی ایذا پہنچاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بھی اسی صورت کے اندر بیان فرمائی تھی، وَامْرَأَتُهُ، اور ابو لہب کی بیوی، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر اس گٹھے کے ذریعے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ عذاب دیا گیا، ہلاک کیا گیا۔ تو جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ابو لہب کی یہ بیوی جس کی مذمت اس سورہ مبارکہ میں موجود تھی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور واقعہ یہ ہوا کہ اس کے پاس پتھر تھا، اور نیت یہ تھی کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ اسے ملیں گے تو وہ پتھر مار کے آپ کو زخمی کرے گی۔ اب جب وہ آئی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما۔ اب وہ آئی اور آ کر اب ہوا کیا کہ وہ صدیق اکبر کو تو دیکھ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، تو اب آ کے کہنے لگی، صدیق اکبر سے کہنے لگی، یہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں، تمہارے صاحب کہاں ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری حجو، میری مذمت کی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے صاحب یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شعر گوئی نہیں کرتے، یعنی حجو جو ہے، حجو بیسیکلی شعروں کے اندر مذمت کرنے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر گوئی نہیں کرتے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے کوئی اور بات نہیں کہی کہ بیٹھے تو ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہا، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اب وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ میں ان کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہ سکے۔ اب جب وہ چلی گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ تو یہ تشریف فرما تھے، اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل رہا جس کی وجہ سے یہ نہ دیکھ سکی۔ اس واقعے کے متعلق قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ یہ آیت مبارکہ تھی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ آیت کا مفہوم وسیع ہے، اس کے اور بھی مفاہیم ہیں، لیکن اسی کے اندر اس ایک مفہوم کو بھی بیان کیا گیا جو یہاں پر میں نے بیان کیا۔ ایک اور بڑا اہم واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے متعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی، وہ کیا تھا کہ کفار نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر نکال دیتے ہیں، یعنی کہ صرف مکے سے نہیں بلکہ سرزمین عرب سے ہم ان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو پورا نہ ہونے دیا، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ اگر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس علاقے سے باہر نکال دیں گے، یعنی عرب سے باہر نکال دیں، ایک تو مکے سے مدینے چلے گئے، ایک ہے عرب سے نکال دیں، تو فرمایا اگر عرب سے باہر نکال دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ بھی باقی نہیں بچیں گے،
پھر ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان کی اپنی جو حفاظت ہو رہی ہے اور ابھی تک ان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے اور ابھی تک جو ان کو ہلاک نہیں کیا جا رہا، یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک قریب تھا کہ اے حبیب وہ لوگ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے۔ یعنی انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو نکال دیں لیکن ایسا کر نہیں سکے، اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ کو یہ نکال دیتے تو پھر تمہارے پیچھے یہ بھی زیادہ عرصہ نہ گزارتے بلکہ ہلاک کر دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب علیہ السلام کی کفار کے ایسے منصوبوں اور ایسی سازشوں کے خلاف کئی مرتبہ مدد فرمایا۔ ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، تین سازشیں، یا تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں اور یا تمہیں یہاں سے نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ کہ ادھر وہ اپنے منصوبوں میں تھے اور ادھر خدا کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش دار الندوہ یعنی کہ ندوہ ہاؤس، مشورہ کمیٹی گھر، اس میں نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور ابلیس لعین بھی ایک بوڑھے کی صورت میں وہاں پر آیا تھا، اور یہ وہ جو ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے، یہ بیسیکلی وہ والا چل رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی مدد کی کہ کافروں کی ان ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا، نہ وہ آپ کو گرفتار کر سکے، نہ وہ آپ کو شہید کر سکے، اور نہ وہ اپنی مرضی سے آپ کو نکال سکے۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام مکے سے مدینے گئے تو کفار کے نکالنے پر نہیں، بلکہ اللہ کی اجازت سے خود اپنی مرضی سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور پھر یہ جو سفر مدینہ ہوا، جو سفر ہجرت ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی کیسے مدد کی گئی، اس کا واقعہ ویسے تو بڑا معروف ہے لیکن یہاں پر میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، یعنی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ آپ وطن سے تشریف لے گئے، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر ہجرت کا بیان فرما رہی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں سے فرمایا گیا، یہاں پر آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ پہلے سفر ہجرت میں اپنے حبیب علیہ السلام کی مدد کر چکا کہ یہ دو افراد نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے سب سے مقرب صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غار میں تھے، غار ثور میں تھے،
اور اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی طرف سے اندیشہ ہوا اور آپ کو یہ خوف ہوا کہ کفار قریب پہنچ گئے ہیں، اگر یہ غار کے نیچے جھک کر دیکھیں گے تو ہمارے پاؤں نظر آ جائیں گے اور یہ ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ تو اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ، اپنا اطمینان، سکون اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمایا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لشکروں کے ذریعے مدد فرمائی جنہیں تم نے نہ دیکھا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ اس بات کا بیان تھا کہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کیسے بار بار کی گئی۔ تو یہ ایک طرف مدد کا بیان ہے اور دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت افزائی ہے اور آپ کے حوصلے کو بڑھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنا ساتھ ہے اور اس کی حفاظت اور اس کی مدد کس قدر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ جس میں اسی طرح کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کفایت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اگر وہ لوگ منہ پھیرے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں کیا فرمایا کہ اے حبیب، اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، رحمت اور آپ کی کرم نوازی کے بارے میں ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور آپ کی جو ہے وہ کڑن کے بارے میں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفار و منافقین اگر آپ کی شفقت اور خیرخواہی کے باوجود بھی منہ پھیرے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی منہ پھیرے، تو اے حبیب تم ان سے کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ منہ پھیر کر آپ سے جنگ کرنا چاہیں، آپ کی مخالفت کرنا چاہیں، آپ کو ایذا دینا چاہیں، آپ کو پریشان کرنا چاہیں، آپ کی دعوت کو دبانا چاہیں، تو آپ ان سے یہ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے تمہارے تمام منصوبوں اور مخالفتوں کے مقابلے میں۔ اور اس اللہ کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا اس پر بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت مبارکہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی، اس کے الفاظ میں جو معنویت ہے اور جو ایمان کی قوت ہے اس کے اعتبار سے جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کو بلند فرما رہی ہے، اسی طرح آپ کے ماننے والوں کے دلوں میں بھی ایمان، قوت اور توکل پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو الفاظ مبارکہ ہیں انہیں بطور وظیفہ پڑھنے کا بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ صبح و شام جو بندہ 7 مرتبہ یہ الفاظ مبارکہ پڑھے اللہ تعالیٰ تمام کاموں کے اندر اسے کفایت فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک اور واقعہ جو قرآن مجید کے اندر جس کا بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی مدد اور کھلی تائید کے بارے میں ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے 80 جوان ہتھیار وغیرہ لگا کر جبل تنعیم سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے پہنچے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن واقعہ کیا تھا کہ 80 افراد ہتھیار باندھ کر جوان آدمی ہیں، حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حملے کو پسپا کیا کہ اس کا موقع ہی نہ آنے دیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو گرفتار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے
حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا کہ تم پہ حملہ نہ کر سکے، اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا تاکہ ان کو مہلت مل جائے، اور پھر اس کے بعد ان میں سے جو ہے وہ نہ جانے کتنے جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی کہ اگر لا علمی کے اندر وہ کفار حملہ کر دیتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے جس کا کچھ بیان جو ہے پہلے گزر بھی چکا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفتیں جو کفار کی طرف سے کی گئی وہاں کے بیان میں، اور وہ یہ ہے کہ کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل، اسود بن مطرب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس اور ولید بن مغیرہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ دل دکھانے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں اے نبی ہم تمہیں کافی ہوں گے، ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ان 5 میں سے ہر شخص مختلف طرح کے عذاب اور تکلیف اور اذیت کا شکار ہو کے ہلاک ہوا۔ تو یہ مذاق اڑانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کفایت کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان سے تمہیں بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا اور ان کافروں کو ہلاک کر دیا۔ ایک اور جگہ اسی کفایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، ان مخالفین کی طرف سے اللہ تمہیں کافی ہوگا اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو بنیادی طور پہ دیکھیں تو وہ جن آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں کافی ہے کفایت کے ساتھ، یا اللہ تمہیں کافی ہے حسبو کے الفاظ کے ساتھ، حسبی اللہ یا حسبو کا کے الفاظ کے ساتھ، یہ مطلق جو ہے وہ الفاظ ہیں، اور آگے پھر زندگی میں جتنے بھی ہونے والے واقعات وہ سارے کے سارے بیسیکلی اسی کے مظاہر ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے کیسے مدد فرمائی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو قوت دینے، استقامت دینے اور مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور آیت مبارکہ ہے، اور بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے جو قرآن میں بیان کردہ واقعات کی حکمت کو بھی بیان کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں۔ فرمایا یہ گیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمہیں پچھلے رسولوں کی خبریں سناتے ہیں، نوح علیہ السلام کے واقعات، ہود علیہ السلام کے واقعات، صالح علیہ السلام کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، اسی طرح اور بہت سے رسولوں کے واقعات۔ یہ سارے واقعات ہم کیوں سناتے ہیں؟ فرمایا تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ان واقعات کو سن سن کے، ان واقعات کو پڑھ پڑھ کے اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ ریمائنڈ ہوتا رہے کہ جو پہلے رسول گزرے ہیں، جو اللہ نے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے، یہ مشکلات کا معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا، انہیں بھی تکالیف دی گئی، انہیں بھی ستایا گیا، انہیں بھی توحید کا پیغام پہنچانے پر ان کا مذاق اڑایا گیا اور انہیں جو ہے مختلف اذیتوں میں ڈالا گیا۔ تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ان کے واقعات سنیں گے اور ان کی استقامت کو آپ جانیں گے تو آپ کی اپنی استقامت میں اضافہ ہوگا، آپ کی اپنی قوت قلبی کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی حکمت کو بھی بیان کرتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اتنے واقعات کیوں بیان فرمائے۔ یعنی قرآن مجید کو جو پڑھنے والا ہے، جو اس کا مطالعہ کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے، ان پر ایمان لانے والے
وہ کیسی تکلیفوں سے گزرے اور ان کے مخالفین نے کیسی کیسی مخالفتیں کی۔ تو یہ سب کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تاکہ دل مضبوط ہو، تاکہ قوت ملے، تاکہ استقامت ملے۔ ایک اور آیت مبارکہ جو اس حوالے سے بڑی جامع قسم کی آیت مبارکہ ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بطور خاص جو چند وہ رسول ہیں کہ جن کا مرتبہ اولو العزم ہے، ویسے تو ہر نبی عزم والا ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، لیکن جن کا بطور خاص ایسا عزم اور ایسی ہمت اور ایسا حوصلہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام ان کو عطا فرما دیا ہو، تو ان کے لیے قرآن پاک کے اندر ہی یہ اصطلاح بیان فرمائے گئی اولو العزم، عزم والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ریفرنس دے کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ترجمہ کنز العرفان۔ تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اے حبیب تم بھی ایسے ہی صبر کرو۔ یہ اولو العزم رسول کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ جو باقی رسول ہیں ان رسولوں نے بھی بہرحال بڑے صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، اب اسی سے ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبیوں میں سب سے بلند مرتبہ ہے اولو العزم رسولوں کا، اور ان اولو العزم رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اولو العزم رسولوں کے اس 5 افراد میں بھی شامل ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ ہیں، جیسا کہ خود آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور تائید بھی ہے، اور یہ بیسیکلی ایک طرف تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے والی آیتیں جتنی بھی ابھی سلسلے کے اندر بیان کی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور تیسری طرف یہ ساری آیات مبارکہ اور یہ سیرت مبارکہ یہ قیامت تک آنے والے مبلغین اور دین کے خادمین اور نیکی کی دعوت دینے والے ان سب کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، اور ان میں صبر کرنا اور استقامت دکھانا اور ہمیشہ نیکی کی دعوت دیتے رہنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے